अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। धरना जी खत्म कर दिया गया है। वजीर आजम मुस्ताफी बीवी को जिंदा जला दिया गया है। आज एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। एक बार फिर ताकतवरों के पसंदीदा जज की जानब से सजाएं सुना दी गई हैं। किस किस को कितनी सजा सुनाई गई है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। इसके अलावा अडियाला से कुछ बड़ी खबरें हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। इससे पहले कि हम अडियाला की बात करें कि अडियाला के अंदर जो धरना खत्म हुआ वो किन शराइत पर खत्म हुआ और क्यों धरना खत्म किया गया, पुलिस का प्लान क्या था, क्या क्या जारियत हुई, उससे पहले दो बड़ी खबरें, दो आलमी खबरें और दो पाकिस्तान के अंदर जो तमाशे हुए वो आपके सामने रख लो। नंबर वन तो आज जो कुछ नेपाल के अंदर हुआ, ये पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनके लिए सोचने का मुकाम है। पिछले 2 सालों के अंदर श्रीलंका के अंदर इनकलाब आ चुका है, जहां की पार्लियामेंट, बादशाह का महल, वजीर आजम हाउस सबको जला दिया गया था और अवाम ने कंट्रोल संभाल लिया था। उसके बाद इसी तरह का वाकया रिपीट हुआ बांग्लादेश के अंदर, जहां हसीना वाजिद को भागना पड़ा और वहां पर इनकलाब आया। फिर तीसरा वाकया शाम के अंदर, दमिश्क के अंदर रिपीट हुआ, जहां बिशारुल असद को भागना पड़ा और वहां पे दाइश के कमांडर ने कंट्रोल संभाल लिया। अगरचे जाहिर है बशारुल असद की हुकूमत इससे कहीं बेहतर थी, लेकिन जाहिर है जब आप स्टैंड नहीं लेते या डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर लोगों को मौका मिल जाता है। चौथा जो आज वाकया इस खित्ते के अंदर हुआ है ना, वो नेपाल के अंदर हुआ है। नेपाल के अंदर लोग सड़कों पर निकले हैं, वजीर आजम को मुस्ताफी करने पे मजबूर किया और आज दोपहर को खबर आ गई थी कि नेपाली वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, नेपाल के वजीर आजम की बीवी को जिंदा जला दिया गया। इस पर जितनी बात की जाए कम है, लेकिन इस खित्ते के अंदर जो एक वेव, जैसे था ना अरब स्प्रिंग, एक नई वेव उठी हुई है। अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के हालात हों, लेकिन जो लाकानूनियत और जो फैसले आ रहे हैं, जाहिर है फिर चीजें तो खराब इसी तरफ जा सकती हैं। और इससे पहले कि मामला इस नैज तक पहुंचे, पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको आपस में बैठना चाहिए। फिर एक और आज वाकया रिपोर्ट हुआ कि जब काबज रियासत की जानब से कतर पर अटैक कर दिया गया और ये तमाम अरबों के लिए डूब मरने का मुकाम था। मुजम्मतें हुई, सऊदी अरब से मुजम्मत हुई, यूएई से मुजम्मत हुई, हर जगह से मुजम्मत हुई, पाकिस्तान से मुजम्मत हुई, लेकिन इतना बड़ा अटैक कि जब एक कतर अमीर खुद मुख्तार मुल्क सीधा अटैक, और एक तरफ तो मुज़ाकरात कतर करवा रहा है, लेकिन एक तरफ हमास की पूरी क़यादत पर हमला हुआ। 5 लोग शहीद हुए, लेकिन जो बड़े लीडर थे वो अब इतला है कि वो जिंदा बचने में कामयाब हो गए, यानी उनकी शहादत नहीं हुई, लेकिन कुछ 5-6 लोग रिपोर्ट हुए जिनकी शहादत हुई है। इससे पहले जब वो ईरान और काबज रियासत की जंग थी और ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर जब कतर के अंदर हमला किया, तूफान आ गया था ना, तूफान। लेकिन अब जो है जब हमला हुआ है तो सारे अरब मुमालिक और दूसरे चू चू कर रहे हैं, कोई तूफान नहीं आया। और बस अब देखें करें तो करें क्या, कर भी क्या सकते हैं। ये दो खबरें मैंने आपके सामने आलमी महाज से रख ली क्योंकि ये बड़ी एक संजीदा किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। फिर क्या हुआ है, राना सनाउल्लाह, पहले तो हुकूमत को मुबारकबाद, मुबारक हो जी, कामयाब हो गई है। एक और सीट हुकूमती इत्तेहाद की सेनेट के अंदर 2/3 मेजोरिटी जो है वो बन गई है। 64 के करीब उनके सेनेटर हो गए हैं। आज पीटीआई ने वो जो सेनेटर एजाज चौधरी की सीट थी वो जब नायल हुए और पीटीआई ने ऐलान किया कि उनकी एलिया सलमा जो है चौधरी वो इलेक्शन लड़ेंगी, फिर उन्होंने बाइकआउट किया क्योंकि खान के फैसले की जो है वो किया गया, सेकंड किया गया। खान ने कहा था कि जिनको 9 मई की सजा हो रही है वो इलेक्शन का बाइकआउट करें। अब बाकी तो बाइकआउट हो गया, हुकूमत ने भी बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं वो सलाब है, इलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन सेनेट का उन्होंने करवा लिया। 251 वोट जो है वो टोटल कास्ट हुए क्योंकि पीटीआई ने बाइकआउट किया था, तो 1 वोट मुस्तरद हुआ और राना सनाउल्लाह, यानी एक तरफ राना सनाउल्लाह एजाज चौधरी की सीट से सेनेटर बन जाते हैं, दूसरी तरफ जज मंजर अली गिल
وہی آپ لوگوں کے پسندیدہ جج لاہور انسداد دہشت گردی کے، جنہوں نے بنا سوچے سمجھے علیمہ خان کے بیٹے کا ریمانڈ دے دیا تھا، شاہریز خان کا، پھر شیر شاہ خان کا، پھر وہ ریکارڈ ہی پیش نہیں ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ضمانتیں دی آج، اور اس سے پہلے وہ 2 دفعہ کورٹ لکھپت جیل کے اندر ٹرائل کر کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو عمر سرفراز چیمہ کو، اعجاز چودھری کو، یاسمین راشد صاحبہ کو، شاہ محمود قریشی کو بری کیا گیا کہ وہ سزائیں سنا چکی ہیں۔ آج یعنی ایک طرف رانا ثناء اللہ اسی سیٹ سے سینٹر، اور جس کی سیٹ ہے اس کو آج مزید 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ تو 9 مئی کو خبر ہے، 9 مئی کو سپریم کورٹ جج کے اسکواڈ کی گاڑی جلانے کے مقدمے کا فیصلہ، عدالت نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا۔ اب المیہ کیا ہے؟ اگرچہ کسی کو یہ بڑا مشکوک کیسز ہے نا، اور شاہ محمود قریشی تو جینوئنلی اس دن کراچی تھے، ہاسپٹل کے اندر تھے اپنی بیوی کے علاج کے سلسلے میں، لیکن یہاں پہ تماشا یہ جس کو بری کیا جاتا ہے اس کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے کہ یار کیوں شاہ محمود قریشی کیوں بری ہو رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی کو باہر نکال کے عمران خان کو مائنس کرنا ہے کیا؟ یعنی یہ اگلے کو سزائیں نہ دے کے بھی مشکوک، جس کو سزا ہو جاتی ہے وہ بھی مشکوک کہا جاتا ہے۔ دیکھو نا، وہ باہر اس لیے نہیں نکل رہا کیونکہ پھر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو چلانا پڑے گا۔ یعنی یہ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کو، اعجاز چودھری کو، اور وہی پیٹرن 10 سال، سیم پیٹرن، 10 سال قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ختیجہ شاہ کو بھی 5 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے روبینہ جمیل اور افشاں طارق کو مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ جج منظر علی گل نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ صنم جاوید، وہ جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ لڑ رہی تھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو تانے دے رہی تھی، گنڈا پور کا دفاع کر رہی تھی، صنم جاوید کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ وہ پیش نہیں ہوئی، ان کو سزا بھی ہو چکی ہے، اس کے باوجود ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا، تو اب وہ ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور کی جانب سے۔ اور پھر ابھی میں آتا ہوں دھرنا، اور کیونکہ صبح اب اگلے چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ سے اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کی سماعت ہے۔ فری کین کے جو وکلا ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے کہ صبح اڈیالہ کے اندر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ارے یہ اب یہ تماشے چل رہے ہیں نا، ابھی میں پی ٹی آئی کا رد عمل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان سزاؤں پر جو رد عمل ہے۔ پاکستان کی ایک بڑی کمپنی ہے یامہا، یہ موٹر سائیکلوں والی یامہا، آج پاکستان کے اندر اپنا کاروبار بند کر کے نکل گئی ہے۔ اور اس سے پہلے بے شمار بڑی بڑی کمپنیاں، کہا جا رہا ہے استحکام آ رہا ہے، معیشت، استحکام، ایگریمنٹس، منرلز، قرضے اتر رہے ہیں۔ نامور کمپنی جو کم از کم 50-60 سالوں سے پاکستان میں کام کر رہی تھی، موٹر سائیکل بنانے والی یامہا کمپنی، جاپان کی، اپنا کاروبار بند کر کے نکل گئی ہے۔ اور میں ذرا پی ٹی آئی کا رد عمل آپ کے ساتھ مختصر رکھ لوں، پھر اڈیالہ والی خبر۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے حالیہ فیصلے نے ایک بار پھر سے یہ حقیقت آشکار کر دی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں آئین اور انصاف کے بجائے اقتدار کے ایوانوں کے اشاروں پر رقص کر رہی ہیں۔ یہ مقدمہ دراصل 9 مئی کے اس جھوٹے اور بوگس الزام پر قائم کیا گیا تھا جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے اسکواڈ کی گاڑی کو جلایا گیا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ جج تو جج، بلکہ جج کے اسکواڈ کی گاڑی کو بھی اتنی بڑی تقدیس دے کر 10 سال کی سزائیں سنا دی گئیں، حالانکہ حقیقت میں اس مقدمے کا کوئی ثبوت یا جواز موجود نہیں۔ یہ انصاف نہیں بلکہ کھلا انتقام ہے۔ میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، جنید علی، سلامت خان، نجم شاہد، سعود جاوید، فیصل یوسف، ہارون احمد مرسلین، الہی بخش، رانا طلال، رانا تنویر، حمزہ سہیل، عثمان اسلم، فرحان عزیز کو 10 سال اور ختیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا۔ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب عدلیہ ایگزیکٹو کی کٹ پتلی بن جائے تو نہ صرف انصاف کا جنازہ نکلتا ہے بلکہ انصاف کی بنیادیں بھی متزلزل ہو جاتی ہیں۔ یہ فیصلے دراصل سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں، اور ان کا مقصد تحریک انصاف کی قیادت کو جھکانا اور کارکنان کے حوصلے توڑنا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ علیمہ خانم، عظمیٰ خانم اور نورین نیازی صاحبہ وہ پہنچی اڈیالہ، ملاقات ان کی نہیں کروائی گئی، اور آج اڈیالہ کے بعد صورتحال پہلے سے بھی غیر معمولی تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب اس ملک کے اندر معمولی صورتحال تو ہے ہی نہیں نا، ہے ہی غیر معمولی، ایکسٹرا قسم کی غیر معمولی تھی، اور گرفتاریاں بھی آج ہوئی، کل بھی گرفتاریاں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے موبائل چھینے بھی گئے، تشدد بھی ہوا، بیگ بھی چھینے گئے، مائک چھینے گئے۔ بالآخر پی ٹی آئی نے دھرنا دے دیا، علیمہ خانم نے، ان کی بہنوں نے
دھرنا دے دیا اور دھرنا رات 9 بجے تک تقریباً جاری رہا. اس کے بعد پولیس والے نے کہا مہربانی کریں ہم آپ کو گرفتار کر کے بھی یہاں سے ڈسپرس کروائیں گے. تو کل ویسے بھی آپ کی خان کے ساتھ ملاقات ہے, توشہ خانہ 2 کی سماعت ہے, تو آپ چلے جائیں. اس کے بعد صحافیوں کے موبائل اور بیگ واپس کیے گئے اور اس کے بعد یہ دھرنا ختم ہو گیا. یعنی اب صحافیوں کو تو اڈیالہ کے اندر جانے نہیں دیا جاتا. علیمہ خان واحد وہ ہوتی ہیں جو باہر آ کے بتاتی ہیں کہ اندر سے کیا پیغام آیا یا کیا سماعت ہوئی ہے. تو کبھی وہ کسی صحافی کو بھیج دیا جاتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی انڈا مار دیا جاتا ہے. تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو اڈیالہ سے واحد پیغام آ رہا ہے وہ بھی نہ پہنچے, اور مین سٹریم میڈیا تو رپورٹ کرتے نہیں ہے. اگر ڈیجیٹل میڈیا رپورٹ کرتا ہے تو وہ بھی رپورٹ مت کرے. اور پھر مین سٹریم میڈیا کے لوگ آج اشارے کر کر کے بتا کے ایک ایک کا بتا رہے تھے, اس کو پکڑو وہ یوٹیوبر ہے, وہ ڈیجیٹل میڈیا. تو یہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے نا طیب بلوچ پر حملہ ہوا, اور طیب بلوچ کی ٹوٹل صحافت آدھے منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں 5 سے 6 ٹویٹ, اس سے زیادہ بھی رکھ سکتا ہوں لیکن 5-6 ٹویٹ. ایک تو عمران خان کے بیٹوں کی جو تصویر جس پر پراپیگنڈا ہوا تھا کہ یہ حرام گوشت کھا رہے ہیں, سور کا گوشت کھا رہے ہیں, تو اس پر طیب بلوچ نے کہا تھا خنزیر کی اولاد خنزیر نہیں کھائے گی تو اور کیا کھائے گی. اور پھر ایک اور ان کا ٹویٹ, فسادیوں کی جھوٹی لاشوں پر ڈیجیٹل فتنہ گری, جھوٹی پروسیشن کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی سازش, بریکنگ امرانڈوز کی عدالتی سہولت کاری کیسے, چشم کشا حقیقت, مخصوص نشست نظر ثانی کیس کیوں نہیں چلا, مذاکرات بڑھ گئے, یوتھیائی کلٹ اور کرتا دھرتا خود انتشاری کا شکار, ماتما کی ضمانت دینے سے انصاف انکاری, ڈی چوک اسلام آباد سے براہ راست, فائنل کال تحریک انصاف کی سیاسی موت ثابت ہوئی, بھگوڑی بشرا بھاگ گئی, ریاست حکومت لاشوں پر یوتھیائی پراپیگنڈا روکنے میں کیوں ناکام رہی, یوتھیائی پرسیشن مینجمنٹ حکومت بے بس. یعنی اس طرح کی بکواسیات ان کو تو کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے, لیکن عام لوگوں کو, عام صحافیوں کو, ڈیجیٹل صحافیوں کو یہی مین سٹریم میڈیا کے رپورٹر آج اشارے کر کر کے گرفتار کروا رہے تھے. پاکستان زندہ باد.